اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے کہ وہ یہ قرآن پڑھتے وقت مجھے نہ بھٹکائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا ہے بلکہ قرآن کو سننے سے بھی جو ہے دور کر دیا ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں ان دا نیم آف اللہ، ایمان ہے، فائدہ پہنچانے والا ہے، رحیم ہے، ترس کھانے والا ہے، ہم پہ ترس کھا کے جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اللہ کے نام سے جو ہے اب ہم یہ باتیں پڑھیں گے کہ حامیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔ پھر بھی حدیث میں بات آتی ہے کہ ایسے حروف کو پڑھنے پر ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو اس کے دو مطلب سمجھ میں آتے ہیں کہ بغیر معنی سمجھے کہ پڑھنے پہ بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، تو اس پروسیس میں جو قرآن اٹھا کے ایک ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کا ثبوت آگے کی آیت میں مل جائے گا آپ کو، والکتاب المبین۔ اور قسم ہے اس کتاب کی جو یہ تمام چیزوں کو کھول کھول کر سمجھاتی ہے، ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ واو قسمیہ ہیں۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کتاب گواہ ہے، اب آگے جو بات آنے والی ہے اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ تو میں مثال پچھلی دفعہ بھی دیا تھا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، زمانہ گواہ ہے۔ کیا گواہ ہے؟ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر۔ آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، زمانہ گواہ ہے۔ تو یہ کتاب گواہ ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے کس کی؟ کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے اور بے شک ہم چوکنا کرنے والے، وارن کرنے والے ہیں۔ اب یہ مبارک رات کون سی ہے؟ صاف بات ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر کہا کہ شہر رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو بات بالکل طے ہو گئی ہے کہ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، شب قدر کو نازل ہوا۔ شب قدر کو تلاش کرنے کی بات آئی تاخراتوں میں، اور پھر کہا کہ یہ لیل کیسی ہے؟ مبارک ہے یہ لیل، اس میں برکت ہے۔ ابھی ہم برکت کو سمجھیں کہ اس میں اچھائیوں میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری قوموں کی عمریں زیادہ تھیں، نوح علیہ السلام 950 برس زندہ رہے، ان لوگوں کی اتنی عبادتیں تھیں، ہماری 60-70 برس کی عمر ہے، ہماری عبادت اتنی کتنی؟ تو پھر بعض روایتوں میں آتا کہ اس لیے لیلۃ القدر میں جو ہے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس میں عبادت کرا، اگر کوئی پوری تقریباً آج 9-9.5 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، پوری رات اگر کوئی جاگ لے تو ایسی ہے جیسا 84 ایئرز 3 منتھس، وہ 83 ایئرز 4 منتھس جو ہے وہ عبادت کرے اگر پوری رات جاگ لے۔ تو میں رف کیلکولیشن کیا کہ بھئی اگر کوئی ایک گھنٹہ اگر کوئی جاگ لے تو ایسی ہے جیسا 9 سال عبادت کرا ہے۔ بیٹھے بیٹھے کیلکولیٹ کر لیا ہمیں کہ اگر کوئی 1 گھنٹہ بھی عبادت کر لے، لیلۃ القدر کا 1 گھنٹہ بھی مل جائے تو ایسا ہے جیسا 9 سال کی عبادت مل جائے۔ اگر کسی کو 1 منٹ مل جائے تو ایسا ہے جیسا 2 مہینے کی عبادت کرے، 1 منٹ۔ اور اگر کسی کو 1 سیکنڈ بھی مل جائے تو ایسا ہے جیسا 1 دن کی عبادت کرے۔ اگر خالی کوئی صاحب یہ بولے اللہ 1 سیکنڈ ہوا، یعنی یہ مساوی ہے 1 دن کی عبادت ہو رہی ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ ہے۔ یہ برکتیں ہیں۔ قرآن کو بھی مبارک کہا گیا، یہ مبارک کتاب کا ہے، اس میں بڑھوتری ہے۔ کیسی بڑھوتری ہے؟ کہ ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں، پڑھنے پھر اس کے بعد میں کوشش کر کے پڑھنے پہ دوہرا اجر، اس کے بعد میں عمل کی نیت سے پڑھنے میں نیت کا اجر، پھر عمل کرنے میں عمل کا اجر۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی مبارک چیز ہے۔ اور پھر کہا کہ فیہا یفرخ کل امر حکیم، اس میں ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے اس رات میں، شب قدر۔ یہ فیصلہ کیسا کیا جاتا ہے؟ حکیم، یعنی یہ فیصلہ دانائی کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور اس فیصلے میں استحکام ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتے۔ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر، وہی لیلۃ القدر کے بعد ہر معاملے کے ساتھ جو ہے ملائک اور فرشتے اترتے ہیں، اور پھر
صبح تک جو ہے سکون ہی سکون رہتا. اب یہ جو معاملہ ہے یہ کیسا ہوتا؟ امرن من عندنا، اور یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے. یہ جو فرشتے آتے ہیں، جو جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر میں قرآن دی گئی، یہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے. اِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ، اور بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے یہ سب چیزیں. یعنی فرشتوں کو بھی ہم ہی بھیجے، جبرائیل علیہ السلام کو بھی ہم ہی بھیجے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم ہی رسول بنائے، مرسلین بھیجنے والے. اور پھر قرآن کو بھی ہم نہیں بھیجا. کیسا بھیجا؟ رحمتم من ربک، آپ کے پالنے والے مالک اللہ کی طرف سے رحمت بنا کے بھیجا ان لوگوں کو. ڈھونڈو تاخراتوں میں. اس سے پہلے بات آئی کہ فرض کیجئے کوئی بولے کہ بھئی یہ مسجد بنانے سے پہلے کمیٹی والوں کو معلوم نہیں تھا یہاں ایک 100 کروڑ کا خزانہ دفن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کوئی صاحب قیمت دے کے مسجد خرید کے ایک ایک اینٹ گرا دیں گے وہ 100 کروڑ کے خزانے کو نکالنے کے واسطے. حالانکہ دنیا کا ہے وہ، ہماری زندگی تو اس کے بعد میں ختم. یہاں بول رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بڑے معنی خیز ہیں کہ شب قدر کو تلاش کرو، ڈھونڈو. دیکھیے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی، کوئی صاحب مجھ سے پوچھے تھے اس کا سائنٹیفک ایکسپلینیشن کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھیے رات جو آتی ہے، یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، زمین کے اس طرف رات آتی ہے. تو شب قدر یہاں کسی وقت آ رہی ہے، مکہ معظمہ میں کسی وقت آ رہی ہے، نیوزی لینڈ میں کسی وقت آ رہی ہے، آپ کے کینیڈا میں کہیں آ رہی ہے، ساؤتھ افریقہ میں کہیں آ رہی ہے. ہر جگہ شب قدر کا جو ہے ٹائم بدلتے چلے جا رہے ہیں. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی کہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر اس وقت ہوتی ہے جب زمین عرش کے نیچے سے گزرتی ہے. تو جیسا فوج کا پریڈ ہوتا اور جو چیف گیسٹ کے سامنے آتے تو وہ کمانڈر بولتا آئیز رائٹ، تو پورے جو ہے آنکھیں ادھر کر لیتے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ پوری زمین والے جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی رات ہے کہ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے بہتر، خیر من الف شہر، بہتر بتایا گیا. تو اس کی تلاش شروع ہو جانا چاہیے. اور پھر یہ رحمت ہے آپ کے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے طرف سے. یہ کیسے ہیں؟ انہ هو السمیع العلیم، یہ سنتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں. دیکھیے سننے کے لیے کان ہونا ضروری نہیں ہے، مائکروفون بھی سن رہا ہے، بول رہا ہے. دیکھنے کے لیے آنکھ ہونا ضروری نہیں ہے، کیمرہ دیکھ رہا ہے. کل ہی میچ پورا ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، آپ وہ سب دیکھ رہے تھے جو کیمرہ دیکھ رہا تھا. تو نہیں معلوم اللہ تعالیٰ، اتنا ماننا پڑتا کہ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں. پھر یہ کس رب کی طرف سے یہ سب نازل ہوئے ہیں، فرشتے، روح، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیسے رب ہیں، یہ کیسے پالنے؟ رب السماواتی والارض وما بینہما، یعنی آسمانوں اور زمین کے مالک اور پالنے والے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، کہ اللہ کے سوا کوئی اتھارٹی، کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے. وہی زندگی دیتے ہیں، وہی موت دیتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی زندگی نہیں دے سکتا، کوئی موت نہیں دے سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ثبوت میں آپ کچھ بیان فرمائیے. تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ سوالات کرتا ہوں، اس کا جواب دو. تو پوچھا کہ تم جو اس دنیا میں آئے ہو، اپنی مرضی سے آئے ہو یا کسی اور کی مرضی سے آئے ہو؟ سوچ کے جواب دو. اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں کیا مرضی اپنی چلے گی، میری مرضی سے تو نہیں آیا. تو تم جب بیمار پڑتے ہو اپنی مرضی سے پڑتے ہو یا دوسرے کی مرضی سے؟ تو بولے میری مرضی چلی تو میں بیماری کا ہی کو پڑھوں گا. تم جب تم کو شفا ہوتی ہے تو اپنی مرضی سے ہوتی ہے یا دوسرے کی مرضی سے ہوتی ہے؟ تو بولے میری مرضی چلتی تو میں فوراً شفا ہو جاتا. تو تم جب مرو گے تو اپنی مرضی سے مرو گے یا کسی اور کی مرضی سے مرو گے؟ تو کہا کہ مان لیا کہ اللہ ہے، اس کی مرضی سے زندہ ہوتے ہیں، اس کی مرضی سے مرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کسی چیز کو جو ہے سکت نہیں ہے کسی کو زندگی دینا اور موت دینا. اللہ تعالیٰ ذریعے بنا دیتے ہیں. ڈاکٹر ذریعہ بنتا ہے، ڈاکٹر زندگی نہیں دیتا، ذریعہ بنتا ہے، ذریعہ بنا دیتے ہیں. ربکم و رب آباؤکم الاولین، یہ تمہارا مالک اور پالنے والا اور تمہارے باپ دادا کا بھی مالک اور پالنے والا. بل ہم فی شک یلعبون، مگر یہ جو ہے یہ شک کی وجہ سے سیریس نہیں لے رہے ہیں، اس کو کھیل کود میں مذاق میں لے رہے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں.
काय के शक में पड़े हुए हैं कि शब कदर को मलाइक आते, रूह आती, जिब्रील अलैहिस्सलाम आते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब कदर पे जो है कुरान नाजिल हुई, कुरान आया, ये तमाम चीज़ों से शक में पड़े हुए, सीरियस नहीं लेते, खेल कूद में ले लेते। तो ये बात समझना है। फर्तखिब, ये दुखा का जो लफ्ज़ आया, जो सूरत दुखा धुएं के मानों में जो आई है कि फर्तखिब यौमा ताती समाओ बिदुखान मुबीन, तो फिर आप ऐसे दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन आसमान से एक जाहिर धुआं आएगा। यह भी हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में, जैसा ईसा अलैहिस्सलाम को क़ियामत की निशानियों में बताया गया, ये धुएं को भी क़ियामत की 10 निशानियों में बताया गया कि क़ियामत से पहले जो है आसमान से धुआं होते, जाहिर धुआं होते